السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب خاموشی بھی گناہ بن جائے، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خود گناہ نہیں کر رہے تو ہم محفوظ ہیں، لیکن قرآن و حدیث کا پیغام اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اسلام صرف اپنی ذات کی اصلاح کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری بھی ہر مسلمان کے کندھوں پر رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چند خاص لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے عام لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرتا، لیکن جب لوگ اپنے سامنے برائی کو پھیلتا ہوا دیکھیں، اسے روکنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں اور پھر بھی خاموش رہیں اور کوئی کوشش نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ خواص اور عوام سب کو ایک ہی عذاب میں گرفتار کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں ہی کو نہیں پہنچے گا بلکہ تم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سورۃ انفال آیت نمبر 25 کا مطالعہ کیجیے۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ جب معاشرے میں برائیاں عام ہو جائیں اور نیکی کا حکم دینے والے خاموش ہو جائیں تو پھر مصیبت صرف گناہ گاروں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس رات پوری قوم پر پڑتے ہیں۔ آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو جھوٹ، دھوکہ، سود، بے حیائی، ظلم، ناانصافی، رشوت اور حقوق العباد کی پامالی عام ہوتی جا رہی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ ان برائیوں کو دیکھ کر یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ مجھے کیا، یا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، بہت سی قومیں گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ گناہوں پر خاموشی کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ ان پر لعنت اس لیے کی گئی کہ وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں آگ لگ جائے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ مجھے کیا؟ ہرگز نہیں، ہم فوراً آگ بجھانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جب معاشرے میں گناہوں، ظلم اور بے حیائی کی آگ بھڑک رہی ہو تو ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ حکمت، محبت اور اچھے انداز میں اصلاح کی کوشش کرے۔ یاد رکھے، خاموش تماشائی بن جانا مسئلے کا حل نہیں۔ برائی کو پسند کرنا جرم ہے، لیکن برائی پر خاموش رہنا بھی خطرناک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں، گھروں، کاروباروں اور وطن کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے تو ہمیں صرف اپنی اصلاح پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ معاشرے کی اصلاح میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اپنی زبان سے نیکی کی دعوت دیں، اپنے عمل سے اچھا نمونہ بنیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اور جہاں ممکن ہو حکمت اور نرمی کے ساتھ برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ شاید ہماری ایک نصیحت کسی گمراہ کو ہدایت دے دے، کسی نوجوان کو گناہ سے بچا لے، کسی گھر کو تباہی سے محفوظ کر لے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہم سب سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔